السلام علیکم فرینڈس، آج میں لے کر کے آئی ہوں اپنی ناول روح میں اتر پہلے کی ایپیسوڈ 20۔ تو فرینڈس، آئی ہوپ کہ آپ لوگ جہاں ہوں گے خوش ہوں گے، اپنا اور اپنوں کا خیال رکھ رہے ہوں گے۔ تو فرینڈس، یہ ناول میری خود کی لکھی ہوئی ہے، تو پلیز اگر آپ کو پسند آئے تو پلیز لائک، شیئر اینڈ کمنٹس ضرور کیجیے، اور اگر آپ میرے لیے نئے ہیں تو پلیز مجھے سپورٹ کیجیے، سبسکرائب کیجیے، تاکہ میری نیکسٹ آنے والی ویڈیوز کی نوٹیفیکیشن آپ کو پہلے مل سکے۔ تھینک یو فرینڈس۔ تو چلیں فرینڈس، میں اسٹارٹ لیتی ہوں۔ روح میں اتر پہلے ایپیسوڈ 20، خوشی ناولز۔ اسود حیات اپنے وسیع و شاندار آفس کے پاس والے کمرے میں اپنی مخصوص کرسی پر آنکھیں موندے بیٹھا تھا۔ کمرہ ہر لحاظ سے اس کی نفاست پسند طبیعت کا آئینہ دار تھا۔ دیواروں پر نفیس لکڑی کا کام، ماربل سے مزین فرش اور جدید انداز کا قیمتی فرنیچر سبھی اس کے اعلیٰ ذوق کا مظہر تھے۔ ڈیسک پر پڑی ایک مہنگی برانڈ مونٹ بلانک کی پین اور گھڑی بھی اس کی زندگی کے مہنگے اور سلیقہ مند انتخاب کی گواہ تھی۔ اسود کی گھڑی پیٹیک فلپ کی تھی، جو گہرے نیلے رنگ کی ڈائل اور سنہری بیلٹ میں لپٹی ہوئی تھی۔ اس کا کوٹ ہیوگو باس اور جوتے برلیوٹی کے سیاہ چمکدار تھے، جو اس کے اسٹائل کو مکمل کرتے تھے۔ تو فرینڈس، میری بیک گراؤنڈ سے جو بھی آوازیں آ رہی ہوں پلیز اسے اگنور کریں اور بنے رہیں میرے ساتھ۔ اور فرینڈس پلیز ایپیسوڈ اسکپ بالکل بھی مت کیجیے گا، اور جو لوگ نئے ہیں وہ پلے لسٹ سے میری ناول لے سکتے ہیں اور وہاں سے انجوائے کر سکتے ہیں۔ تو چلیں فرینڈس، میں کنٹینیو کرتی ہوں۔ اس کے بال گہرے براؤن اور آنکھیں ہلکے ہیزل رنگ کی تھیں، جن میں ایک عجیب سی کشش تھی۔ چہرے پر معصومیت اور مغرور تاثرات کا عجیب امتزاج تھا، جو اسے دیکھنے والے کو ایک لمحے کے لیے مبہوت کر دیتا تھا۔ آج اس کے چہرے پر قرب اور خیالات کی گہرائی نمایاں تھی، جیسے وہ کسی اندرونی کشمکش کا شکار ہو۔ حسن رانا، جو اس کا سب سے قریبی دوست اور ساتھی تھا، خاموشی سے اسود کے دلی حالات کو سمجھنے کی کوشش کر رہا تھا۔ اس نے انٹرکام پر کافی آرڈر کی تاکہ اسود کا موڈ تھوڑا بہتر ہو سکے۔ اسی دوران شازمین دروازہ کھٹکھٹائے بغیر اندر آ گئی۔ وہ سادہ مگر نفیس لباس میں بہت معصوم لگ رہی تھی، اور اس کی گہری آنکھوں میں سوگواری کی جھلک تھی۔ اس نے ایک درخواست ٹیبل پر رکھی اور دھیمی آواز میں بولی، سر، مجھے ہاف ڈے لیو چاہیے۔ اسود نے ماتھے پر بل ڈال کر سر اٹھایا اور سرد لہجے میں بولا، اس ہفتے کسی کو کوئی لیو نہیں ملے گی۔ بٹ سر، شازمین نے نرمی سے احتجاج کیا۔ بٹ کوئی نہیں، میں نے منع کر دیا تو منع کر دیا، نہ کا مطلب نہ۔ اسود کی آواز میں سختی تھی اور اس کا چہرہ غصے سے سرخ ہو رہا تھا۔ شازمین کی معصومیت اور اس کی درخواست پر جھلکتی بے بسی کو حسن محسوس کر رہا تھا۔ وہ جانتا تھا کہ شازمین کی دل سے کی گئی درخواست نے اسود کے دل میں کہیں نہ کہیں نرمی پیدا کی تھی، مگر وہ اپنی مغرور طبیعت کے سبب اس کا اظہار نہ کر پایا۔ شازمین، جو اس کے غصے کو خاموشی سے سہ رہی تھی، دل ہی دل میں اسود کے اس رویے سے مزید متاثر ہو رہی تھی۔ اسود کی سختی، اس کی شخصیت کی مضبوطی اور اس کے چہرے پر چھائے جذبات اسے مزید دلکش بناتے تھے۔ شازمین جانتی تھی کہ اسود کا غصہ دراصل اس کی فکر کا ایک پہلو تھا، اور یہی احساس اس کے دل میں اسود کے لیے محبت کی شمع روشن کرتا تھا، جو حسن کی نظروں سے پوشیدہ نہ رہ سکا۔ اسود حیات کی غصے بھری نظریں شازمین پر جم گئیں، جیسے وہ اس کی نرمی اور احتجاج کو یکسر نظر انداز کر رہا ہو۔ وہ اپنی کرسی سے تھوڑا سا جھکا،
ڈیسک پر پڑے کاغذات کو ایک طرف کیا اور ایک فائل اٹھا کر شازمین کی طرف بڑھاتے ہوئے بولا، اگر تمہیں واقعی اپنے کام سے دلچسپی ہے تو یہ پروجیکٹ شام تک مکمل کر کے مجھے دو۔ شازمین نے الجھن سے فائل کو دیکھا۔ اس میں کئی پیچیدہ رپورٹس اور تجزیے شامل تھے جنہیں پڑھنا اور سمجھنا آسان نہیں تھا۔ اسود نے اپنی آواز کو مزید سخت کرتے ہوئے کہا، یہ ڈیٹا تجزیہ کرو اور رپورٹ کا خلاصہ تیار کرو اور تمام غلطیوں کو درست کرو۔ میں چاہتا ہوں کہ یہ بالکل پرفیکٹ ہو۔ شازمین نے گھبرا کر پوچھا، سر یہ کام تو پورے ہفتے کا لگ رہا ہے اور آپ کہہ رہے ہیں شام تک؟ ہاں شام تک۔ اگر نہیں کر سکتی تو دروازہ وہ رہا، کسی اور کو یہ کام دے دوں گا جو تم سے زیادہ قابل ہو۔ اسود کی آواز میں ایک ٹھنڈی سختی تھی جو شازمین کو بے بس کر گئی۔ وہ فائل لے کر آفس سے باہر نکلی۔ اس کا دل بھاری ہو رہا تھا اور دماغ الجھنوں کا شکار تھا۔ اس کے ذہن میں کئی سوالات تھے۔ کیا یہ اسود کی جانب سے صرف غصے کی انتہا تھی یا وہ واقعی اسے اس قدر ناپسند کرتا ہے؟ اسے اپنے قدم بھاری محسوس ہو رہے تھے۔ حسن جو یہ سب منظر دیکھ رہا تھا شازمین کی پریشانی کو نوٹ کر رہا تھا۔ شازمین کا دل جیسے بوجھل ہو گیا تھا۔ وہ جانتی تھی کہ ٹاسک اس کے بس سے باہر ہے، لیکن اسود کے سامنے ہار ماننا اسے اپنی خودداری کے خلاف لگا۔ حسن جو شازمین کے چہرے پر چھائی بے بسی اور اداسی کو دیکھ رہا تھا، دل ہی دل میں اسود کی سختی پر حیران ہو رہا تھا۔ یہ بندہ نہ جانے کیوں اپنی جذباتی حالت کو سب پر نکال دیتا ہے، حسن نے خود سے کہا۔ شازمین کی آنکھوں میں آنسو تھے لیکن دل میں ایک عزم بھی جگمگا رہا تھا۔ اسود کی تلخ باتوں نے اس کے دل کو ہلکا سا ٹھیس تو پہنچایا تھا مگر اس کی ہمت توڑنے میں ناکام رہی تھی۔ وہ دل ہی دل میں سوچ رہی تھی کہ اگر آج اس نے ہار مان لی تو یہ نہ صرف اس کی کمزوری ظاہر کرے گا بلکہ اسود کی نظروں میں اس کی اہمیت بھی ہمیشہ کے لیے ختم ہو جائے گی۔ اپنے بہتے آنسو کو پوچھتے ہوئے شازمین نے گہری سانس لی اور میز پر رکھی فائل کو کھولا۔ اس کے ہاتھ میں لرز رہے تھے مگر ذہن میں ایک ہی خیال گردش کر رہا تھا، میں اس کام کو پورا کر کے ہی دم لوں گی، چاہے اس کے لیے رات بھر جاگنا کیوں نہ پڑے۔ اس نے کمپیوٹر آن کیا اور دھیرے دھیرے ڈیٹا کا جائزہ لینا شروع کیا مگر ہر نمبر پڑھتے ہوئے اسود کی وہ سخت آواز اس کے کانوں میں گونجتی رہی، یہ تمہارے بس کا کام نہیں ہے۔ یہ الفاظ اسے مزید پریشان کر رہے تھے۔ کبھی کبھی اس کا دل کرتا کہ سب کچھ چھوڑ کر آفس سے چلی جائے مگر پھر وہ خود کو سنبھالتی اور کام پر توجہ مرکوز کرنے کی کوشش کرتی۔ دوسری طرف اسود اپنے آفس کے کمرے میں بے چینی سے ٹہل رہا تھا۔ اس کے قدموں کی آواز کمرے میں گونج رہی تھی اور اس کا چہرہ پریشانی کی مکمل تصویر تھا۔ حسن جو ہمیشہ اسود کے قریب رہتا تھا اسے خاموشی سے دیکھ رہا تھا مگر حسن کی خاموشی زیادہ دیر برقرار نہ رہ سکی۔ آخر کار اس نے سوالیہ نظروں سے اسود کی طرف دیکھا اور کہا، یار کیا مسئلہ ہے؟ تو اتنا بے چین کیوں ہے؟ اگر شازمین تجھے اتنی ناپسند ہے تو سیدھا اسے نکال کیوں نہیں دیتا؟ اسود نے رک کر حسن کی طرف دیکھا۔ اس کی نظریں خالی اور چہرہ تھکا ہوا لگ رہا تھا۔ چند لمحے وہ خاموش رہا پھر دھیرے سے بولا، یار کچھ ایسا کر کہ یہ خود ہی یہاں سے چلی جائے، میں اب مزید اسے برداشت نہیں کر سکتا۔ حسن نے ایک طنزیہ مسکراہٹ کے ساتھ جواب دیا، کمال کی بات کر رہا ہے تو، چند دن پہلے تک تو یہی سب کچھ کرتا تھا، تب تو تجھے کوئی مسئلہ نہیں تھا، بلکہ تو نے خود کہا تھا کہ یہ سب تیرے لیے نارمل ہے، اور ویسے بھی
ان لڑکیوں کو تجھ سے زیادہ تیرے پیسے سے محبت تھی، یہ بات تو خود جانتا ہے۔ اسود نے اپنی نظریں نیچی کر لیں۔ حسن کی باتوں نے جیسے اسے اس کی پرانی حرکتوں کی یاد دلا دی ہو۔ پھر اس نے سرد لہجے میں جواب دیا، وہ چند دن پہلے کی بات تھی حسن، اب سب کچھ بدل گیا ہے۔ تو بھی جانتا ہے کہ اب ایسا کچھ نہیں ہے۔ میں ردا کے علاوہ کسی کا سوچ بھی نہیں سکتا، خوابوں میں بھی نہیں۔ وہ مقام جو میں نے ردا کو دیا ہے وہ کسی اور کو نہیں دے سکتا۔ حسن نے حیرت سے اسود کی بات سنی۔ چند لمحے کے لیے وہ خاموش رہا، پھر بولا، تو پھر یہ شازمین کے ساتھ ایسا رویہ کیوں؟ اگر تو واقعی ردا کے بارے میں اتنا سنجیدہ ہے تو شازمین کو کیوں تکلیف دے رہا ہے؟ اسے آرام سے کام کرنے دے یا صاف صاف اسے یہاں سے جانے کا کہہ دے۔ اسود کھڑکی کے پاس جا کر کھڑا ہو گیا۔ اس کی نظریں شہر کی چمکتی روشنیوں پر تھیں، مگر اس کا دماغ کہیں اور بھٹک رہا تھا۔ وہ بولا، یہ اتنا آسان نہیں ہے حسن۔ شازمین کی موجودگی مجھے عجیب سی الجھن میں ڈال دیتی ہے۔ وہ جو کچھ بھی ہے، جیسی بھی ہے، اس کی سادگی اور معصومیت میرے دل کو بے چین کر دیتی ہے، مگر میں جانتا ہوں کہ یہ بے چینی مجھے کہاں لے جا سکتی ہے، اور میں خود کو اس مقام پر پہنچنے نہیں دے سکتا۔ تو فرینڈس، یہ تھی آج کی نیو ایپیسوڈ۔ تو مجھے امید ہے کہ آپ کو پسند آئی ہوگی۔ اگر آپ کو یہ ایپیسوڈ اچھی لگی ہو تو پلیز لائک، شیئر اینڈ پیاری پیاری کمنٹس کرنا نہ بھولیں۔ فرینڈس، آپ کے کمنٹس اینڈ لائک مجھے حوصلہ بخشنے میں مدد کریں گے۔ اور فرینڈس، اگر آپ میرے لیے نئے ہیں تو پلیز میرے چینل کو سبسکرائب کریں، بیل آئیکن پریس کریں تاکہ میری نیکسٹ آنے والی ایپیسوڈ آپ تک پہلے پہنچ سکے۔ اور فرینڈس، ایک اور ریکویسٹ ہے کہ جن لوگوں کو ایپیسوڈ 1 سے چاہیے، روح میں اتر پہلے ناول، تو وہ میری پلے لسٹ سے جا کر انجوائے کر سکتے ہیں، پڑھ سکتے ہیں، سن سکتے ہیں۔ اور فرینڈس، اگر اچھی لگے تو لائک، شیئر اینڈ کمنٹس کرنا نہ بھولیں۔ تو اب میں چلتی ہوں، پھر ملوں گی نیکسٹ ایپیسوڈ کے ساتھ۔ تب تک کے لیے بائے بائے، ٹیک کیئر اینڈ اللہ حافظ۔